سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا کام ہے جو ہر لڑکی روزانہ کرتی ہے، نہ کرے تو مر جائے گی؟ برائے مہربانی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس کا صحیح جواب ہے سانس لینا۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو ہر لڑکی روزانہ کرتی ہے، اگر نہ کرے گی تو مر جائے گی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سی عورت گھر پر ہو تو گھر والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ اس کا صحیح جواب ہے بد اخلاق عورت اگر گھر پر ہو تو گھر والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سفر معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس مقام پر آگے جانے سے معذرت کر دی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے معراج کے سفر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے جانے سے منع کر دیا تھا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ چڑیا کا گھر میں آنا کس چیز کی علامت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے چڑیا کا گھر میں آنا ایک خوشی کی علامت ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جسم کے کس حصے پر تل ہونا دولت آنے کی نشانی ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جسم کے ایک سینے والے حصے پر تل ہونا دولت آنے کی نشانی ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارنے کی کوشش کی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے حی بن اخطب نے نعوذ باللہ نبی پاک کو پتھروں سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 4 بادشاہوں نے، جن میں سے 2 تو مسلمان ہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان 4 بادشاہوں کا نام بتائیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، یہ مسلمان بادشاہ تھے، بخت نصر اور نمرود بن کنان یہ کافر بادشاہ تھے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کس دھات کی بنی ہوئی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سی چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کوئی سی بھی چائے لیکن بغیر چینی کے ہو تو دماغ تیز ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مرنے والے انسان پر کون سی سورت پڑھنے کا حکم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مرنے والے انسان پر سورت یاسین پڑھنے کا حکم ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس سورت میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سورۃ الفاتحہ میں موت کے علاوہ باقی تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سی مٹی جسم پر لگنے سے فرشتے دعا کرتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے سجدے میں جو مٹی ماتھے کو لگتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے نبی تھے جن کے لیے پہاڑ خود جھک جایا کرتا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جن کے لیے پہاڑ خود جھک جایا کرتا تھا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سا عمل کرنے والے انسان کو 70 شیطان مل کر روکتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے صدقہ دینے والے انسان کو 70 شیطان مل کر روکتے ہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سا گناہ کرنے والا انسان قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھائے گا؟ اس کا صحیح جواب ہے غیبت کرنے والا انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو کتے کی شکل میں اٹھائیں گے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا بچے کی موجودگی میں ایک ہی کمرے میں ہم بستری کرنا درست ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اگر بچہ سمجھدار ہو تو ایسی حالت میں ہم بستری کرنا سخت منع ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جسم سے زیادہ بدبو آنا کس چیز کی علامت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جسم سے زیادہ بدبو کا آنا حرام کھانے کی علامت ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد نیند آنا کس چیز کی علامت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کھانا کھانے کے فوراً بعد نیند آنا اچھی صحت کی علامت ہے۔
سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس نماز کے بعد سونا مکروہ ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مغرب کی نماز کے بعد سونا مکروہ ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے مسلمان کیا کہلاتے ہیں؟ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس کا صحیح جواب ہے مدینہ کے مسلمان انصار کہلاتے ہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے پہلے شہید کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جو جوتے پہن کر سوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جو جوتا پہن کر سوتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا حلال کام ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے طلاق ایک ایسا حلال کام ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو دھونے سے گندی ہو جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پانی ایک ایسی چیز ہے جو دھونے سے گندی ہو جاتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یا وہ آتا ہے یا وہ جاتا ہے، بچھڑوں کو وہ ملاتا ہے، بتائیں یہ کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خط۔ یہ آتا ہے یا جاتا ہے لیکن بچھڑوں کو وہ ملاتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جو انسان روز استعمال کرتا ہے مگر دیکھ نہیں سکتا؟ اس کا صحیح جواب ہے آواز، جو انسان روز استعمال کرتا ہے لیکن اسے کبھی دیکھ نہیں سکتا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جسے ہم صرف ضائع کر سکتے ہیں، خرید نہیں سکتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے وقت ایک ایسی چیز ہے جسے ہم صرف ضائع کر سکتے ہیں لیکن خرید نہیں سکتے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جو اذان دیتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا؟ اس کا صحیح جواب ہے مرغہ ایک ایسی چیز ہے جو اذان دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو اپنے ہی گھر سے نکل کر اپنے ہی گھر سے ٹکرا کر مر جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ماچس، جو اپنے ہی گھر سے نکل کر اپنے ہی گھر سے ٹکرا کر مر جاتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے مگر اندھیرا ہونے پر چلی جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سایہ، جو روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اندھیرا ہونے پر چلا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ملک ہے جس نے خلا میں سبزیاں اگانے کی کوشش کی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے روس ایک ایسا ملک ہے جس نے خلا میں سبزیاں اگانے کی کوشش کی تھی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے زنا ایک ایسا گناہ ہے جس کو کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جو آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا؟ اس کا صحیح جواب ہے سور ایک ایسا جانور ہے جو آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کے لیے قتل ہوا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے دنیا میں سب سے پہلے ایک عورت کے لیے قتل ہوا تھا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی سبزی اگائی گئی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے دنیا میں سب سے پہلے مٹر کی سبزی اگائی گئی تھی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جو آنکھیں بند نہیں کر سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مچھلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دین سے دوری کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دین سے دوری کا انجام نقصان اور گمراہی ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کمزور ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے ایمان کمزور ہونے کی نشانی عبادت میں سستی ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے بعد کون سا عمل بہت افضل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا عمل بہت افضل ہے۔
سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو دین کی طرف واپس کیسے آنا چاہیے؟ اس کا صحیح جواب ہے توبہ اور نیک عمل سے انسان کو دین کی طرف واپس آنا چاہیے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بے وفا عورت کے ساتھ زنا کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اسلام میں زنا ایک کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں بلکہ سخت عذاب ہے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قسط نمبر 30 کا مطالعہ کریں گے، جس میں غزوہ بدر کا آغاز، دونوں لشکروں کی صف بندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور جنگ کے ابتدائی تاریخی واقعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے غزوہ بدر کے پس منظر، قریش کے تجارتی قافلے، مسلمانوں کی تیاری اور بدر کی طرف تاریخی روانگی کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم اسلامی تاریخ کے اس عظیم باب میں داخل ہو رہے ہیں جہاں حق اور باطل پہلی مرتبہ کھلے میدان میں آمنے سامنے آئے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایمان، صبر، اطاعت اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا امتحان تھا۔ قرآن کریم نے بھی غزوہ بدر کو امت مسلمہ کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن مرحلہ قرار دیا۔ میدان بدر کی جغرافیائی اہمیت۔ بدر مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں واقع ایک مقام تھا جہاں پانی کے کنویں موجود تھے۔ قدیم زمانے میں تجارتی قافلے اسی راستے سے گزرتے تھے، اس لیے یہ مقام تجارتی اعتبار سے بھی اہم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورے کے بعد کنوؤں کے قریب قیام فرمایا تاکہ پانی کی سہولت مسلمانوں کے پاس رہے۔ یہ فیصلہ جنگی حکمت عملی کا بھی ایک اہم حصہ تھا۔ دونوں لشکروں کی حالت۔ ایک طرف قریش کا لشکر تھا، تعداد تقریباً 1000، بہترین ہتھیار، گھوڑے، اونٹ اور جنگ کا وسیع سامان۔ ان کے ساتھ مکہ کے بڑے بڑے سردار موجود تھے جنہیں اپنی طاقت پر بہت غرور تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر تھا، تعداد تقریباً 313، وسائل محدود، سواری کم، اسلحہ بھی بہت زیادہ نہیں، لیکن ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے تو کمزور بھی طاقتور پر غالب آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معائنہ۔ جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لشکر کا معائنہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان تشریف لے گئے، ہر صحابی کو اس کی مناسب جگہ پر کھڑا کیا، صفوں کو سیدھا کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر نظم و ضبط نمایاں ہو۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صبر، ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر تک دعا کی کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے سرک گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے چادر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور دعا کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسلی۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں میں سکون نازل فرمایا۔ روایات کے مطابق مسلمانوں کو رات کے وقت آرام نصیب ہوا اور بارش بھی ہوئی، جس سے زمین مضبوط ہو گئی اور وضو کے لیے پانی میسر آ گیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نصرت کی نشانیاں تھیں۔ قریش کے لشکر میں غرور۔ دوسری طرف قریش کے بہت سے سردار اپنی تعداد اور طاقت پر فخر کر رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان ان کے مقابلے میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے، لیکن تاریخ بارہا ثابت کر چکی ہے کہ غرور انسان کو حقیقت سے دور کر دیتا ہے۔ جنگ سے پہلے آخری نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر حال میں صبر اختیار کرنا، صفیں نہ توڑنا اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ کسی بھی اقدام میں جلد بازی نہ کی جائے۔ یہ تعلیم اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام نظم، ضبط اور ذمہ داری کی تعلیم دیتا ہے۔ مبارزت کا آغاز۔ عرب کے اس دور کی روایت کے مطابق جنگ کا آغاز انفرادی مقابلوں سے ہوا۔ قریش کی طرف سے چند معروف جنگجو میدان میں آئے اور اپنے مقابل کے لیے آواز دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف سے مناسب صحابہ کو میدان میں بھیجا۔
تاریخی روایات کے مطابق حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مبارزت میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو اس ابتدائی مرحلے میں کامیابی حاصل ہوئی، جس سے اہل ایمان کے حوصلے بلند ہوئے۔ عام جنگ کا آغاز۔ ابتدائی مبارزت کے بعد دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یاد دلایا کہ کامیابی صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتی ہے۔ ہر مسلمان پورے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے ثابت قدم تھا۔ فرشتوں کی مدد کا وعدہ۔ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد کا وعدہ فرمایا۔ مفسرین اور محدثین نے اس حوالے سے مختلف روایات نقل کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اہل ایمان کی مدد فرمائی۔ اس کی کیفیت اور تفصیلات غیب کے امور میں سے ہیں، اس لیے ہمیں اتنا ہی ماننا چاہیے جتنا قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت کی علامت تھی۔ ایمان اور یقین کی طاقت۔ میدان بدر میں ہر صحابی جانتا تھا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ انہیں دنیاوی فائدے کی خواہش نہیں تھی، ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھا۔ یہی اخلاص ان کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ غزوہ بدر کے ابتدائی مراحل سے حاصل ہونے والے اسباق۔ ناظرین کرام، بدر کے آغاز سے ہمیں بے شمار سبق ملتے ہیں۔ دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ کامیابی کا دار و مدار صرف ظاہری وسائل پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھی ہے۔ مشاورت، نظم و ضبط اور قیادت کسی بھی جماعت کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ غرور انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ عاجزی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کو آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ ناظرین کرام، غزوہ بدر کے میدان اب پوری شدت کے ساتھ گرم ہو چکا تھا۔ ابتدائی مبارزت ختم ہو چکی تھی، دونوں لشکر آمنے سامنے تھے اور تاریخ ایک عظیم فیصلے کی منتظر تھی۔ یہ وہ دن تھا جسے قرآن کریم نے یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا دن قرار دیا۔ فیصلہ کن گھڑی۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی، دونوں لشکر میدان میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے برسوں تک مسلمانوں پر ظلم کیا، انہیں ان کے گھروں سے نکالا، ان کا مال چھینا اور اسلام کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کی۔ دوسری طرف وہ اہل ایمان تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ہر دل میں ایک ہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ حق کو سر بلند فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے معرکے کے دوران اپنے صحابہ کی رہنمائی فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر، اتحاد اور ثابت قدمی کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ احساس دلایا کہ فتح کا دار و مدار صرف طاقت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت پر ہے۔ جنگ کی شدت۔ جب عام جنگ شروع ہوئی تو دونوں طرف سے سخت مقابلہ ہوا۔ ہر مسلمان انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں خوف کی بجائے ایمان کی روشنی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر زندگی ملی تو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں گے اور اگر شہادت نصیب ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نصرت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اہل ایمان کی مدد فرمائی۔ قرآن میں فرشتوں کی مدد کا بھی ذکر آیا ہے۔ اہل ایمان کا یقین مزید مضبوط ہوا کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مدد غیب کے امور میں سے ہے، اس کی حقیقت وہی بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن کریم نے اس نصرت کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ قریش کے بڑے سرداروں کا انجام۔ جنگ کے دوران قریش کے کئی بڑے سردار مارے گئے، ان میں وہ افراد بھی شامل تھے جنہوں نے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو شدید اذیتیں پہنچائی تھیں۔ تاریخی روایات کے مطابق ابو جہل بھی اسی معرکے میں مارا گیا، جو اسلام کا سخت ترین دشمن سمجھا جاتا تھا۔
یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ مسلمانوں کی عظیم قربانیاں۔ فتح کے باوجود مسلمانوں نے بھی اپنے بعض عظیم ساتھیوں کو کھو دیا۔ غزوہ بدر میں چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت نوش کیا۔ انہوں نے اپنے خون سے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہداء کی عظمت کو بیان فرمایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ جنگ ختم ہونے کے بعد بہت سے مشرکین قیدی بنائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ اپنے قیدیوں کو خود سے بہتر کھانا پیش کرتے تھے۔ یہ اس دور کی جنگی روایات سے بالکل مختلف طرز عمل تھا۔ اسلام نے یہ ثابت کیا کہ دشمن بھی اگر قیدی بن جائے تو اس کے انسانی حقوق محفوظ رہتے ہیں۔ مشاورت کے ذریعے فیصلہ۔ قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اپنی آراء پیش کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ یہ واقعہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ اسلامی قیادت اہم معاملات میں مشاورت کو اہمیت دیتی تھی۔ شکر الحمدللہ۔ فتح بدر کے اثرات۔ فتح بدر صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی، یہ مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے والی فتح تھی۔ مدینہ کے مسلمانوں کا اعتماد بڑھا۔ عرب کے مختلف قبائل نے محسوس کیا کہ یہ ایک معمولی جماعت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید یافتہ امت ہے۔ اس فتح کے بعد اسلام کی دعوت مزید علاقوں تک پہنچنے لگی۔ اہل ایمان کے لیے سبق۔ غزوہ بدر ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اخلاص، صبر اور ثابت قدمی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ وسائل کم ہوں تو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نیت خالص ہو اور مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو وہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بدر کے شہداء کا مقام۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اسلام میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ صحیح احادیث میں بدر کے اہل ایمان کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ان کی قربانیوں نے اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک روشن باب رقم کر دیا ہے۔ آج کے لیے پیغام۔ آج اگر مسلمان غزوہ بدر سے کوئی سبق لینا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ایمان کو مضبوط کریں، آپس میں اتحاد قائم رکھیں، مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں، مشورے، نظم و ضبط اور عدل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ہر حال میں حق اور انصاف کا ساتھ دیں۔ حاصل کلام۔ ناظرین کرام، غزوہ بدر نے یہ ثابت کر دیا کہ کامیابی صرف ظاہری طاقت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اخلاص، صبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ معرکہ تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے جو ہر دور کے مسلمانوں کو امید، ہمت اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح رہنمائی حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ غزوہ بدر کے بعد مدینہ واپسی، قیدیوں اور مال غنیمت کے احکام اور اسلامی معاشرے پر فتح بدر کے اثرات۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کیسے واپس تشریف لائے، قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، مال غنیمت کے بارے میں کیا ہدایات نازل ہوئیں اور اس عظیم فتح نے مدینہ اور پورے عرب پر کیا اثرات مرتب کیے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ہمارے سوال و جواب دلچسپ لگے ہوں یا آپ نے اس ویڈیو سے کوئی نئی معلومات حاصل کی ہوں تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کوئز ود علم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یعنی کہ گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ہمارے چینل پر آپ کو روزانہ دلچسپ اور معلوماتی کوئز ملتے ہیں جن میں جنرل نالج، اسلامی تاریخ، پہیلیاں، مزاحیہ سوال و جواب، ذہانت بڑھانے والے سوالات،
اور روزمرہ زندگی سے متعلق معلومات شامل ہوتی ہیں۔ ہمارا مقصد صرف تفریح فراہم کرنا نہیں بلکہ علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں ہر ایک تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے آج کے تمام سوالات کے صحیح جواب دیے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ نے کتنے سوالوں کے درست جواب دیے۔ اگر کوئی سوال مشکل لگا یا آپ کسی خاص موضوع پر کوئز دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے بھی کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پر سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی خصوصی سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں ہم قسط وار سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہم سب اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اخلاق و کردار اور تعلیمات سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس سلسلے کی پچھلی اقساط نہیں دیکھی ہیں تو ضرور دیکھیں اور آنے والی اقساط کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں۔ اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے دلچسپ کوئز اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی قسط کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔